اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی علی بن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام میرے رؤوف امام علی بن موسى الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے چونکہ شب وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے. وہ تمام چینلز جو ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ پروگرام اپنے چینل سے نشر کرتے ہیں ان سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں. وہ تمام ناظرین جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام سے مسلسل جڑے رہتے ہیں ان سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. چونکہ شب وفات حضرت خدیجہ ہے ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کا آغاز رسول اللہ کے ذکر سے کیا جائے تو نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بہترین آواز کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہتے ہیں جناب سید محمد موسوی صاحب. میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے نعت کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. تو ایک مشہور زمانہ نعت شمس بھائی بسم اللہ. اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار. ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار. ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی
ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع ورفعنا لك ذكرك. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا صاحب الجمال کیا بات. ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ورفعنا لك ذکرک. کیا کہنا. ورفعنا لك ذکرک کی سکایہ توصیف کی توصیف میں تضمین میں توضیح میں تفسیر میں تشریح میں ہر عہد کی شامل ہے زبان. لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار و بسیری دہن عرفی و جامی لب سعدی و رضا سب سرشار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال. اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کہ پختون و بلوچی ہو کہ پنجابی کے گجراتی کے میمن ہو کہ ہندی ہو کہ سندھی کس خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہترین اشعار بہترین نعتیہ اشعار. واقعاً لکھنے والے نے جس طریقے سے لکھنے کا حق ادا کیا ہے آپ نے پڑھ کر اسی طریقے سے پڑھنے کا حق ادا کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ کے لیے اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور چونکہ شب وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں تمام معصومین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. چونکہ ہمارے پروگرام کا روٹین بھی یہی رہا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں جس سے زیادہ ہماری عوام ہم استفادہ کر سکیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اپنی علمی شخصیت رکھتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مطلوب حسین محمدی صاحب قبلہ اور بندہ حقیر بہت بڑا فین ہے قبلہ کا ہوں میں اور بہت چاہتا ہوں قبلہ کو. قبلہ جہاں جاتے ہیں وہاں ایک علمی حصار بن جاتا ہے. بے تحاشا شاگرد قبلہ نے تربیت کیے اور قم کی سرزمین پر استاد حوزہ ہیں. ایک بہت اپنا علمی معیار رکھنے والی شخصیت ہیں. قبلہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی. اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا آپ کے اوپر
راضی رہیں۔ بہت شکریہ آقا۔ میں آغاز پروگرام میں چاہوں گا، میں بہت کم حائل رہوں گا ناظرین کے درمیان اور آپ کے درمیان، اور زیادہ سے زیادہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کریں۔ میں چاہوں گا جناب خدیجہ کی زندگی کا ایک مختصر سا اگر تعارف نامہ پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ووجدک عائلا فاغنا۔ بی بی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آغاز سے ہی قرآن پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس معظمہ کی عظمت واقعاً کوئی نہیں بیان کر سکتا سوائے خدا کے، بے شک بے شک، یا رسول خدا کے، بے شک۔ قرآن کے اور اطرت کے علاوہ یہ بی بی کہیں پہچانی ہی نہیں جاتی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کے سوال سے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بارگاہ بی بی میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ تاریخ کے اعتبار سے نام نامی اس خاتون عظیم الشان کا ہے حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا بنت خویلد۔ بے شک۔ اور عجیب ہے، ایک نکتہ آج آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کو۔ بسم اللہ۔ یہ وہ معظمہ ہیں جن کی مادر گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے، واہ واہ، دختر کا نام بھی فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کم متوجہ ہوتے ہیں لوگ بے شک بے شک۔ کہ اس معظمہ کی والدہ گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بی بی کی ایک ہی بیٹی ہے، بے شک بے شک، اس کا نام بھی جناب فاطمہ سلام فاطمہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ رکھتی ہے بے شک۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے کہ یہ چیز باعث خدیجہ استفادہ سے ہوگی۔ پہلے بھی فاطمہ ہو، خدیجہ کے بعد بھی فاطمہ بے ہو۔ شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت خدیجہ تو بس حقیقت فاطمیہ کا ایک در نایاب ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حقیقت فاطمیہ ظہور نور جمال و جلال خدا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ظہور نور عظمت خدا ہے۔ کیا کہنا۔ تو اس میں جو درمیان میں یہ معظمہ ہیں بتانا چاہتی ہیں کہ میں مخفی رہوں تو بھی وہی جمال و جلال خدا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نور عظمت خدا ہوں۔ کیا کہنا بھائی۔ اگر مخفی رہیں تو خدیجہ ہیں، اور جمال و جلال و عظمت خدا ظاہر ہو کے آ جائیں تو فاطمہ تو ظاہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ میں اپنے ناظرین سے ایک گزارش بسم کروں گا، اللہ۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسی معظم شخصیات کو فقط تاریخ سے نہ پہچانیں، کیا بات۔ تاریخ اس قابل ہی نہیں کہ ان شخصیات کا تعارف کروا سکے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تاریخ معرفت لینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بالکل۔ علم تاریخ معلومات لینے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا ہی۔ وہ معلومات بھی جو ہم جمع کریں گے دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سچ ہے اور کون سی بالکل ایسا ہی۔ جھوٹ ہے۔ بالکل۔ لیکن معرفت ہم نے پیچھے ان ہستیوں کی خدا سے لینی ہے، رسول خدا سے اور ائمہ خدا سے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہمیشہ میرے عظیم سامعین کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ جو معرفت کی تلاش میں رہتے ہیں، جو علم و دانش کے خواہاں ہیں اور ہمیشہ واقعیت کی جستجو میں ہیں، وہ علم تاریخ میں نہیں ملتی، بے شک ایسا ہی۔ کیونکہ مؤرخ اس سے زیادہ اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ واقعہ یوں ہوا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے سنا، بس بے شک اس سے آگے تو اس کو پتہ نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ ہے کہ تاریخ بس ایک نشانی ہے ابتدائی، لیکن معرفت کے لیے ہمیں قرآن و اطرت کی خدمت میں جانا پڑے گا۔ بے شک۔
تو اس تمہید کے ساتھ بیوی کا اسم مبارک میں نے عرض کیا، والد بزرگوار حضرت خویلد اور والدہ بزرگوار جناب فاطمہ، جس طرح بیٹی بھی آگے فاطمہ. بے شک. تو نقطہ جو حضرت کے نسب میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماں اور باپ کے لحاظ سے قریشی ہیں. ماں اور باپ کے لحاظ سے قریشی. دونوں لحاظ سے قریشی ہیں. اور پھر دونوں جا کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں. یہ ذریت ابراہیم ہے اور ذریت اسماعیل ہیں، جیسے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت ابراہیم و ذریت اسماعیل ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. اور عجیب ہے جب ازدواج کا وقت آیا بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے لیے، تو بی بی نے جہاں پر اپنے انتخاب میں کہ میں نے آپ حضرت کو ازدواج کے لیے انتخاب کیا، جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگ میری خواستگاری کے لیے آئے ہیں اور تمام کو میں نے ٹھکرایا اور آپ کے قدموں میں آنا چاہتی ہوں، تو وہ جو خصوصیات بتائی ہیں نا بی بی نے حضرت کی، اس میں ایک خصوصیت یہ فرماتی ہیں کہ ہم تو ایک ہی نسب سے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. کیا بات ہے. دیکھیں اسی میں اپنے نسب کا بھی تذکرہ فرمایا، کہا کہ آپ بھی ملت ابراہیم سے ہیں، ذریت ابراہیم سے ہیں، میں بھی ذریت ابراہیم سے ہوں. یعنی نسب کے لحاظ سے ذریت اور نسل ابراہیم و اسماعیل، ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل، اور حسب کے لحاظ سے ملت ابراہیم. واہ واہ. سبحان اللہ. حسب کے لحاظ سے ملت ابراہیم. بی بی ابتدائی سے موحدہ تھیں، ابتدائی سے طاہرہ تھیں، کہ انشاءاللہ میں آئندہ کی گفتگو میں آپ کے لیے عرض کروں گا. یہ ابتدائی تعارف میری عرض سے میرے ناظرین نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ تاریخ کو بھی معرفت میں ڈالو. واہ واہ. ورنہ سوکھا یہ نام، یہ والد، یہ تو ایک غیر مسلم بھی لکھ دے گا. بے شک ایسا ہی ملے گا. اس میں کون سی بات ہے؟ اور اس کا معلومات حاصل کرنے سے کوئی بات میں اضافہ نہیں، معرفت میں ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. اس کو اس انداز میں دیکھا جائے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ. اور یہ واقعاً دل یہ چاہتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور میں بالکل حائل نہ ہوں. ہمارے ناظرین بھی امید ہے استفادہ کر رہے ہوں گے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے کی گفتگو، علمی گفتگو سننے کو ملتی ہے اور معرفت بھری گفتگو. ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں. قبلہ چونکہ آپ نے ذکر کیا اور اتنی عظمت جناب خدیجہ کی بیان فرمائی، تو ذات واجب کی نظر میں اللہ، اور یہ کتب آسمانی آیا، ان میں بھی جناب خدیجہ کا ذکر آیا ہے. ہاں کیا بات ہے. یہ آپ کی سوال جو ہے ایک دفعہ دل میں ایک وجد اٹھتا ہے کہ یہ اتنی معظمہ ہیں کہ کتب آسمانی میں سے کوئی کتاب بی بی کے ذکر سے خالی نہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام الہی کتابوں میں بی بی کا تذکرہ ہے. اور جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت کا ذکر ہوا ہے، ساتھ ہی اس معظمہ کا ذکر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عجیب ہے یہ. یعنی یہاں سے یہ پتہ، اب وہی پھر وہ میری تاریخ والی بات، یعنی تاریخ میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ بی بی مثلا فلاں عام الفیل سے 3 سال پہلے تشریف لائیں، جس طرح مشہور تھا عام الفیل سے سال عام الفیل سے 3 سال پہلے تشریف لائیں، اور ہجرت سے پہلے بعثت کے آخری بعثت کے آخری سال قبل الہجرت جو ہے حضرت شیب ابی طالب میں ایسی وفات کے جو شہادت گونا ہے، شہادت کے انداز میں بی بی یہاں سے چلی گئیں. اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ میں بی بی کے اس شہادت کے بارے میں عرض کروں گا کہ کس انداز میں بی بی یہاں اس دنیا سے گئیں. تو تاریخ میں تو اتنا ہی ہے، میرا توجہ فرمائیے گا. یعنی تاریخ میں تو وہ یہی کہے گا نا کہ فلاں دن بی بی دنیا پہ تشریف لائیں اور 10 رمضان المبارک کو قبل الہجرت جو ہے وہ بعثت کے مثلا 13ویں سال یا 12ویں سال دنیا سے چلی گئیں، یہی لکھے گا. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کا ذکر تو تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے. حتیٰ وہ کتابیں جن کو انہوں نے تحریف کر دیا، تحریف شدہ کتابوں میں اب بھی موجود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنی بڑی صداقت بی بی کی
جو چھپائے نہیں چھپ سکتے. چھپ نہیں سکتی. اور دوسری بات یعنی وہی نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، معرفت ہمیں وہاں سے ملے گی. بے شک. تاریخ تو ہمیں یہ نہیں بتا سکتی نا، بالکل تاریخ تو نہیں بتائے گی کہ قرآن میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں بے ہے. شک ایسا ہی ہے. یہ تو ہم خدا کے کلام کی طرف جائیں گے، وحی کی بارگاہ میں جھکیں گے تو وہاں سے وحی سے ہمیں
کیا دیکھیں نا، یہ اخلاق کے محمدی کو دیکھیں کہ نبی ہو کر، یعنی ہماری سادہ زبان میں پوچھ رہے ہیں کہ سردار ہو کر نوکر سے پوچھ رہے ہیں یار کوئی کام تو نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہیں سے ایک اخلاقی مطلب بے بھی شک، بے شک. ہمارے سامنے آ گیا. واقعاً، بے اخلاق شک. محمدی دیکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبرائیل کوئی کام تو نہیں ہے. اب عظمت یہاں بی بی خدیجہ کی ہے. جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، اور میرا تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ فرماتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اچھا جبرائیل کیا کام ہے؟ اب سنیے گا. تو جبرائیل نے کہا جب آپ زمین پر تشریف لے جائیں تو میرا کام یہ ہے ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام. واہ 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 واہ، سبحان کہ اللہ. جب آپ وہاں زمین پر تشریف لے جائیں تو کیا بات. اللہ کی طرف سے اور مجھ جبرائیل کی طرف سے جناب حضرت خدیجہ. بی بی خدیجہ کو سلام پیش سلام کیجیے. پیش کیجیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اندازہ تو کریں، واقعاً سبحان اللہ. یعنی یہ حقیقت الہی ہے. اگر تاریخ میں ایک انداز میں تجارت پر بی بی تشریف لے گئی تھیں اور حضرت ساتھ گئے تھے اور وہاں پر ایک ظاہری آشنائی ہوئی اور پھر خاصگاری کی گئی اور حضرت ازدواج پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئی، تو یہ یہاں کا ایک قصہ ہے کہ بنانے کے لیے، بالکل. ورنہ یہ حقیقت تو وہاں طے ہو چکی تھی کیا بات، کیا بات. کہ جہاں سے پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے لیے سلام آتے ہیں وہیں سے حضرت خدیجہ کے لیے سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب عظمت بی بی اور معرفت توحید خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں. کیا پیغمبر آئے، سبحان اللہ. آ کر حضرت خدیجہ کو فرمایا خدیجہ تو اتنی عظیم ہے کیا بات. کہ خدا آپ کو سلام دے رہے تھے. واہ تو واہ، ظاہر ہے یہاں سے جبرائیل نے تو فائدہ اٹھانا ہی تھا، کیا بات. تو جبرائیل کے بھی آپ کو سلام ہو. سبحان اللہ، سبحان. اب بی بی نے جب پیغمبر کی، یہاں پر میں کچھ عظمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہی نازل ہو، قرآن نازل ہو تو خود جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغمبر کی طرف لے آئے، اور حضرت خدیجہ کو بھی سلام پہنچانے ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ خود جبرائیل آ کر حضرت خدیجہ کو سلام دیتے. بالکل ایسا ہی. خود جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور حضرت خدیجہ کو کہتے کہ خداوند مطاع آپ کو سلام دے رہے ہیں. لیکن نہیں، وہ یہ طاقت نہیں رکھتا، وہ بھی پیغمبر کو کہے پیغمبر اللہ کے سلام پہنچا. سبحان اللہ، سبحان. یعنی پیغمبر نے جیسے اپنی امت کو قرآن پہنچایا، خدیجہ کو سلام پہنچایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح اگر ان معظمات کا اور بی بی معظمہ کا عرفان ہو تو پھر تو ہم قابل دعا ہو جائیں گے کہ پردہ غیبت میں بیٹھنے والا ہمارا صاحب الامر ہمیں دعا کرے گا کہ تم اس قدر شریف ہو، اس قدر ہمارا عرفان پیدا کر کے احترام کرتے ہو. سبحان اللہ، سبحان. تو اب بی بی کی عظمت دیکھیے، جب سلام پہنچائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بی بی کے یہ جملے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے معرفت توحید. سبحان جب اللہ، سبحان. اب فقط کہہ دیتی وعلیہ السلام و اللہ جلال، نہ 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 نہ، کیا فرمایا؟ ایک معرفت کا باب بی بی نے دیا. ارشاد فرماتی ہیں ان اللہ هو السلام ومنہ السلام. کیا بات، کیا بات. میں پوری عبارت پڑھ لوں پھر ذرا بولتا ہوں. وَإِلَيْهِ السلام وَعَلَى جِبْرِيلَ السلام. واہ واہ واہ. بھئی یہ ایک باب ہے معرفت کا. کیا بات ہے. بے شک، بے شک. بی بی نے پہلے ہمیں سمجھایا ہوں. کہ یہ جو ہم تم سلام دیتے ہیں نا، یہ سلام در حقیقت اسم خدا ہے. بے شک، بے شک. ان اللہ هو السلام. سبحان اللہ. یہ ہے معرفت توحید. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہ ہے بی بی موحدہ. کیا سوچتے رہو گے کہ پہلے کون اسلام لایا؟ واہ 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 واہ. پہلے کون اسلام لایا؟ کیا بات ہے. یہ تو عرفان اس طرح رکھتی ہے، یہ تو توحید کا درس دینے والی بی بی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان اللہ هو السلام، خدا خود سلام ہے. کیا بات، کیا بات ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کو سلام کے اوپر ایک گفتگو کریں گے مفصل کیا کہنے. کہ سلام ہے کیا. ہم نے یہی جو زیارات میں سلام ہے، اس میں میں نے مختلف زیارت جامعہ کی شرح میں جو علماء اور فضلاء قوم کی خدمت میں ہوتا ہوں، وہاں پر بڑا مفصل بیان ہے، کوئی 8-10 جلسے ہیں جو میں نے تبیین کیا ہے. خیر، تو یہاں پر اتنا ہے کہ فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام. بس اس کا معنی یہ ہے عالمین میں
جو بھی سلامتی ہے بی بی خدیجہ فرما رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. بے شک بے شک. منہ السلام وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام. یعنی میں نے اگر نبی کو سلام دیا نا یہ بھی خدا کی طرف پلٹے گا. بے شک بے شک. وقت اتنا ہے میں اتنے یاد کر سکتا ہوں آپ سبحان کو. اللہ. ہم نے امیر المومنین کو سلام دیا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے گا. ہم نے امام رضا علیہ السلام کو سلام عرض کیا. یعنی جس معصوم کو ہم سلام کریں گے نا جیسے سلام آیا ادھر سے ہے پلٹ کر بھی ادھر جائے گا. کیا بات. یہ وہی نظام انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر شے ادھر سے آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے. بے شک. یار یہ توحید بی بی کے سلام کے جواب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معرفت توحید کیا بات. کہ ہر شے خدا کی وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام. یہ کہہ کر نا اب دیکھو ادب الہی اتنا تھا خداوند نے متعال کو یوں جواب دیا. جبریل کو فرمایا والا جبریل السلام. اس کو جدا رکھا. جبریل نے بھی تو سلام دیے تھے نا تو جبریل کو جدا کر کے کہا جبریل پر بھی ہمارا سلام. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ نے غور فرمایا یہ معظمہ. اب یہ کہنے کے بعد کہ جس کی عزت اس قدر ہے جو خدا کے نزدیک ادھر اس قدر محترمہ اور معظمہ ہے کہ وہ خدا ہو کر رب العالمین ہو کر سلام بھیجیں. کیا بات کیا بات. سبحان بی اللہ. بی مظلومہ تاریخ ہے ہائے ہائے. کہ تاریخ نے اس پر ظلم کیا. اس بی بی کی شان نہ بتائی. بے شک اس کو اجاگر نہ کیا. بے شک. ایسا میں اب بھی دل کے سے خون کے آنسو رو کر کہہ سکتا ہوں کہ کتابیں دیکھیں بندے نے پورا سرچ کیا ہے. زوجات ازواج پیغمبر کے بارے میں جتنا دیگر ازواج کے بارے میں لکھا گیا ہے اتنا خدیجہ کبریٰ. بے شک ایسا. یہ خود ایک ظلم ہے بہت بڑا ظلم. اور جبکہ یہ عظیم ترین زوجہ رسول ہے. بے شک بے شک. افضل ترین زوجہ رسول. بے شک بے شک. ایسا ہی. اور در افضل ترین زوجہ رسول ہیں افضل ترین امہات المومنین میں سے ہیں. بے شک بے شک. لیکن ہم نے ہمیشہ بافضیلت کو عظیم کو توجہ نہیں دی. کیا کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جس کے وہاں سے سلام آ رہے ہیں ہم فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس سے خالی ہو. بے شک بے شک. آسمانی کتابیں اس سے خالی ہوں. بے شک. کتب آسمانی میں کیسے اس بی بی کا ذکر نہ ہو. بے شک. سبحان اللہ. کتب آسمانی میں اس بی بی کا ذکر کیسے نہ ہو. تو میں انجیل سے بسم اللہ ایک بات کو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں. وہیں سے آپ ملاحظہ فرما لیں گے کہ یہ معظمہ کس شان کی مالک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انجیل میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل فرما رہے ہیں جلد نمبر 16 بہار میں بہار الانوار میں صفحہ نمبر 145 پر. اور بڑی عزت اور عظمت بیان کی ہے حضرت خدیجہ کی انجیل میں. خدا فرماتے ہیں یہ اصل میں تعارف ہو رہا ہے پیغمبر کا جو میں نے ابتدا میں کہا. جہاں پر بھی کتاب میں الہی کتاب میں خدا کی کلام میں ختم مرتبت کا ذکر ہوا ہے ساتھ خدیجہ کا ذکر ہوا ہے. کیا بات. اب تعارف ہو رہا ہے پیغمبر خاتم کا. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ذریعے سے تعارف ہو. کیا بات کیا بات. انجیل میں کس کے وسیلے سے تعارف ہو رہا ہے کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بس ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے جو اس شان کا مالک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہاں توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ عطا. اور بڑے نکات ہیں. پتہ نہیں آپ کا وقت اجازت دے گا آپ کا پروگرام یا نہیں مجھے نہیں پتا. میں عرض کرتا بسم ہوں. اللہ. اللہ اس کلام میں فرما رہے ہیں یہ پیغمبر کون ہے. ذو النسل القلیل. کیا بات. یہ پیغمبر خاتم وہ ہیں جس کی نسل تھوڑی ہوگی. بہت مختصر ہوئی. بس اتنی تھوڑی ہوگی کہ ایک ہی بیٹی ہوگی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بیٹی پر بہت بڑی دلیل ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بھائی ابتدا سے کہا جا رہا ہے یہ انجیل میں کہا جا رہا ہے. اور انجیل میں کہا جا رہا کیا بات ہے. کیا ہے بات. یعنی ازل سے اللہ کے ارادہ ازلیہ میں تھا بالکل کہ میں نے اس کو اولاد زیادہ نہیں دینی بلکہ اس ایک سے ایسا شجر طیبہ بنانا ہے کہ پھر وہ قیامت تک باقی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور یہ ارادہ ازلی میں ہے. بالکل. ابتدا سے تعارف ہو رہا ہے. پیغمبر کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ذو النسل القلیل کیا بات. جس کی ذریت اور نسل تھوڑی ہے. کیا بات.
اب تھوڑی بس ایک ہے دیگے، سبحان اللہ، اوپر تو کچھ ثابت نہیں ہے بے نا۔ شک ایسے، بے شک ایسے، سبحان اللہ، توجہ آپ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اوپر تو پھر دوسروں نے کہا ہے، بالکل ایسے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان توجہ آپ نے فرما بے شک لی، ایسے۔ ذو النسل القلیل۔ اچھا، وہ جو نسل ہوگی پیغمبر کی کہاں سے ہوگی، کس سے ہوگی، بے شک، یہ اب شان خدیجہ ہے۔ توجہ فرمائیں گے، انما، میں اپنے عظیم ناظرین کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی انما ہے جیسا انما آیت تطہیر میں ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسا آیت تطہیر میں ہے، سبحان اللہ، وہی کلام، وہی کیا انداز۔ کہنا قبلہ۔ انما نسلہ، اس خاتم المرسلین کی نسل ہوگی تو قلیل، کس سے ہوگی، من مبارکہ، واہ واہ اس بیوی سے ہوگی جس میں اللہ کی برکت ہی برکت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انجیل میں حضرت خدیجہ کا نام اللہ کے نزدیک مبارک ہے۔ مبارکہ ہے، واہ 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 واہ، یہ تو تمام تاریخیں ہیں نا، پیغمبر کی نسل جو بڑھی ہے وہ تو حضرت خدیجہ سے بڑھی ہے، بالکل، روزہ اور روشن کسی سے تو نہیں بڑھی۔ بالکل ایسا اگر بیٹا بھی تھا، فرزند بھی تھا، تو وہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ چلے گئے، بالکل ایسا ہی، توجہ آپ فرما رہے بے ہیں، شک، نسل تو حضرت کی بیٹے سے نہیں ہوئی، حضرت کی بیٹی سے بے ہوئی ہے، شک ایسا ہی، اور یہی خصوصیت ہے پیغمبر خاتم کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہر ایک کی ذریت بیٹے سے ہے، لیکن پیغمبر خاتم کی ذریت بیٹی سے ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب توجہ کیجئے گا، اور وہ بیٹی کون ہے، حضرت فاطمہ، کہاں سے ہے، حضرت خدیجہ سے۔ تو یہاں کیا ہے، نسلہ من مبارکہ، تو یہ مبارکہ کون ہے، جناب خدیجہ، سبحان اللہ، اس اعتبار سے کہ بی بی خدیجہ ہے یہ مبارکہ، اس سے ایک نسل ہے، آگے اولاد آئے گی، وہ پیغمبر کو ایک ہی ملے گی، قلیل، وہ فاطمہ ہے۔ بے شک، پھر فاطمہ مبارکہ بنے گی واہ واہ واہ، کہ جس سے حسن و حسین ہوں گے، واہ واہ واہ، اور پھر یہ سلسلہ مہدی دوران سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیسی مبارکہ واہ ہے، واہ، ماں بھی مبارکہ، بیٹی بھی مبارکہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان خدیجہ بھی مبارکہ، فاطمہ بھی مبارکہ، یہ تو انجیل میں ہے۔ اللہ، بے شک، سبحان آپ نے اللہ، ملاحظہ فرمایا کہ اسی ایک ہی کلام میں ہمیں یہ بھی دلیل مل گئی کہ پیغمبر کی ذریت نسل تھوڑی ہونی ہے، اور اسی سے اشارہ ہے کہ وہی ایک ہے، بالکل، وہی ایک ہے جس سے اس کی نسل بنی ہے، کیونکہ نسل ہو۔ بالکل ایسا ہی، چلو یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں، بسم اللہ، آتا ہوں، پیغمبر کی ہم تو قائل نہیں ہیں کہ اور بیٹیاں تھیں، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے، مان بھی لیا جائے تو پیغمبر کی نسل فقط و فقط اسی سے بڑھی ہے جو خدیجہ سے آئی ہے۔ تو پس حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا انجیل میں اللہ کے نزدیک مبارکہ ہے، واہ، بے شک، بے شک، آپ، اور یہ وہ بابرکت مستور ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ لکھتے رہے کہ مسن تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خاتون کاملہ تھیں کیا بات، کہ جس سے ایک در کامل وجود میں آیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس کی وجہ سے نبی کو کوئی بابا کہنے والا پیدا ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب بس میں جملہ قرآن کا ہی بولوں نا، بسم اللہ، بسم اللہ، بی بی خدیجہ مبارکہ سے کوثر وجود میں آئی، کیا بات ہے، کیا بات، اور حضرت کوثر مبارکہ سے پھر آئمہ وجود میں آئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں یہیں پر بی بی کا ایک خصوصی مقام عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ، بسم اللہ، آتا ہوں، جو حضرت کو امہات المومنین سے جدا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، شمس بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، عزیز ہے میرے، توجہ کیجئے گا اس پر، اور یہ خصوصیت مختص ہے میری بیوی کے ساتھ، کیا بات، مادر زہرا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، امہات المومنین بہت ساری ہیں، بے شک، بے شک، ہم تمام کا اور تمام قابل احترام ہیں، مطلب یہ انفرادیت فقط جناب خدیجہ، یہ انفرادیت بی بی کے ساتھ ہے، ابھی کہنے لگا ہوں، بسم اللہ، بسم اللہ، بہت ساری انفرادیات ہیں، مثلا کسی کا تذکرہ آسمانی کتاب میں بے نہیں شک ایسا ہی، سوائے خدیجہ کے، بے شک، کسی کو مبارکہ نہیں کہا گیا سوائے حضرت خدیجہ بے کے، شک، بے شک، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، اچھا، یہ تیسری جو مہم ترین ہے وہ ہے امہات المومنین کے درمیان، تمام امہات المومنین ہیں، انحصار میں رہتے ہوئے،
ہاں نہیں باقی خواتین کی نہیں بات، فقط امہات المومنین کو دیکھیے گا، تمام امہات المؤمنین ہیں، لیکن فقط ایک ہے جو ام المعصومین ہے، واہ 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 واہ، جو ام ائمۃ المسلمین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ افتخار کسی کا نہیں ہے، یہ امہات المومنین کو افتخار نہیں ہے۔ بالکل، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، جو معصومین کی بھی ماں ہے اور ائمہ مسلمین کی ماں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور میں اس جملے پہ بہت روتا ہوں کہ حضرت سجاد علیہ السلام جب شام میں آئے نا اور لوگ پوچھتے تھے بعض شامی کہ اپنا تعارف کراؤ، عجیب ہے جہاں پر فرماتے تھے نا انا ابن الحسین، انا ابن علی، انا ابن ابی طالب، وہاں پر فرماتے تھے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، فرماتے تھے میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ خود معصوم افتخار کرے جس شخصیت پر، یعنی حضرت افتخار کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ سبحان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، اللہ، اور کہاں تعارف کروا رہے ہیں، یعنی شامیوں کو بتا رہے ہیں ہماری اماں کتنی عظیمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بہت سارے مناظرے ہیں جہاں پر وقت نہیں ہے آپ کے پاس، میں ایک قرآن تک پہنچنا چاہتا ہوں پھر کسی محفل میں، کہ مولا نے وہاں پر اپنی جدہ مبارکہ کا سامنے والے کی جدہ سے ایک مقایسہ فرمایا ہے، وہ کمال کر دیا، اور اس میں پھر یہی فرماتے ہیں کہ تمہاری جدہ تو وہ ہے جو ایک انتہائی گھٹیا مستور ہے، اور ہماری جدہ تو خدیجہ مبارکہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ لیں کیا عظمت ہے، بے شک افتخار کر رہے ہیں۔ بہرحال لطف آیا، امہات المومنین ہوتی رہیں گی، بے شک، لیکن ام ائمۃ المسلمین خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی ازواج میں یہ بے شک، خصوص، بے شک۔ یہ انجیل میں۔ میں اجازت دیں ایک اور تذکرہ، باقی کتابوں کو اگر کیونکہ وقت آپ نے فرمایا تھوڑا ہے، اگر محدود وقت کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کیونکہ اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ مطالب ہمارے ناظرین کے لیے بیان ہو، لیکن آپ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ مطالب آپ بیان کریں، اور اختصار کا اگر تھوڑا سا دامن، بس میں اگر اجازت دیں تو میں قرآن سے ہی بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ آتا ہوں، بسم اللہ۔ بس اللہ نے بالآخر قرآن میں اس معظمہ کو کیا کہا؟ ایک تو آپ سب جانتے ہیں معظمہ کے بارے میں کہ وہ ام المؤمنین ہیں، بے شک، نص قرآن کے مطابق سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک، یہ نبی کا تعارف بے شک، کہ نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر تسلط رکھتے ہیں، بے شک، بے شک، ایسا ہی، اور یہ ایک باب ہے معرفت کا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی ازواج ہیں وہ امہات، وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی، تو چلو حضرت خدیجہ کی عزت کیا ہے؟ امہات المومنین، یہ پہلی ام المومنین ہے، بے شک ایسے، بے شک ایسے، یہ تو ہے نا بھائی، دیکھو نا پہلی ام المومنین، بالکل ایسے، اتنا تو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ پہلی ہی ازدواج حضرت ختم مرتبت کا حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ۔ اچھا، ازدواج کی آپ نے بات کی تو ایک شبہ عمر کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اگر اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جناب خدیجہ کی عمر کیا تھی اور رسول اللہ کی، یہ ایک شبہ ہے۔ چلو ایک آدھ منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، تو تحقیق کی بنیاد پر یہی ہے کہ پہلی بات حضرت عذرا تھی، کانت عذرا، وہ دوشیزہ تھیں، کیا بات، بے شک، وَإِنَّهَا بَاقِرَةٌ، بی بی کنواری تھیں، بالکل ایسے، بی بی ان ٹچ تھیں۔ ارے بھائی جو طاہرہ اور مبارکہ ہو نا، بالکل ایسا ہی، وہ غیر طاہر کے گھر میں نہیں جا سکتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رسول جیسی شخصیت، اور جس نے رسول کی زوجہ بننی ہو، سبحان اللہ، اور جس نے مادر فاطمہ بننا ہو، کیا بات، یعنی مادر عصمت کبریٰ، یعنی مادر ائمہ مسلمین بننا ہو، بے شک، بے شک، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں، بے شک، لہٰذا یہ نص ہے اور معتبر کتابوں میں ہے کہ حضرت عذرا تھیں یعنی حضرت دوشیزہ تھی، اور حضرت باقرہ یعنی کنواری تھی، یہ ایک بات۔ سن میں اور سن مبارک جو تحقیق کی بنیاد پر ہے وہ ہے
समानिया व इशरीन सना, 28 साल की थी। 28 साल। पैगंबर 25 साल के, ये बीबी 28 साल की। 3 साल हजरत से ज़ाहिरी तौर पर। यानी वो सब गलत हाँ, बयानी बाकी वो जो कहा जाता है कि 40 या 50 या 60 साल, वो उर्वा इब्ने हाशिम एक झूठा इंसान है जिसने वो फैलाया है कि बीबी ज़्यादा थी। ये किसी एक जुदा प्रोग्राम में मुफस्सल में बयान करूं हवाला जात के साथ इंशाअल्लाह कि वो उनकी है, वरना हज़रत की उम्र मुबारक जो है, सिन मुबारक जो है, वो 28 बरस है। कुरान मजीद में एक आपको ये कहा कि वो उम्महातुल मोमिनीन है, और दूसरा जो सबसे अजीम है, और मैं यहाँ आप अजीम नाज़रीन से वक्त लूँगा, थोड़ा सा वक्त लूँगा, ये मुहिम तरीन है। हज़रत हक़ ने बीबी के बारे में फरमाया वजदक आइलन फ़अग़ना, जो मैंने इब्तिदा में तिलावत की। पैगम्बर इस्लाम को खुदावंद मुताल खिताब करके फरमा रहे हैं कि हमने आपको बहुत ही गरीब पाया तो हमने बेनियाज कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू यतीम था, तेरे पास माल नहीं थी, तू सरवत नहीं रखता था, गरीब था। आइलन का माना जाकर देखें, तमाम ने लिखा है ऐ फकीरन, तू फकीर था, हमने तू तेरा फक्र खत्म किया और तुझे बेनियाज बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो रसूल की बेनियाजी का सबब बना, जो बेनियाज क्या बात। तो तमाम मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक हैं। लिखा आगना बेमाल खदीजा, वाह 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 वाह, अल्लाह ने पैगंबर को मालदार बनाया खदीजा के माल से। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बात, जो पैगंबर का फक्र दूर कर रहा है वो माल कितना पाक होगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मैं अपने अजीम नाज़रीन को एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, दुनिया में माल को कहा गया है ये हाथों की मैल है। ऐसा ही शाम साहब, हाथों का मैल, मुझे आप पूरी ज़िंदगी दुआ दें तो इस जुमले पर थोड़ी है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी तवज्जो फरमाएंगे, मेरे नाज़रीन मुझे बड़ी दुआ देंगे। पैसे को, माल को कहा जाता है हाथों का मैल, ये हाथों का मैल है। बिल्कुल ऐसे। खदीजतुल कुबरा वो ताहिरा है जिसकी हाथों की मैल इतनी पाक है कि इस्लाम जैसे मुकद्दस दीन के काम आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसकी जो ताहिर चीजें हैं वो कितनी मुकद्दस। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यानी बुलंदियों से बुलंदियों के सफर देख को रहे कहता है, हैं जिसकी घटिया तरीन शय अजीम तरीन है। वाह 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 वाह, अजीब है यार, यानी पस्ती का तसव्वुर भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं है ऐसी शख्सियत। सुभान अल्लाह सुभान। माल खदीजा हो सकता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, खुदावंद मुताल किसी के नाजायज माल से इस्लाम को पालता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे हमने फकीर पाया तो हमने तुमको बेनियाज कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुझको बेनियाज कर दिया। कितनी मुकद्दसा थी बीबी, कितनी ताहिरा थी बीबी। तमाम ने लिखा है हिया मारूफतुन क़ब्ल बेसा बिताहिरा। वाह वाह वाह, बेसत से पहले बीबी का नाम ही ताहिरा था। आपने तवज्जो फरमाइए, जैसे बेसत से पहले हजरत के 2 नाम थे पैगंबर खातम के, हजरत थे सादिक और अमीन, खदीजा थी ताहिरा। सुभान अल्लाह सुभान। गौर ही नहीं फरमा रहे। यानी देखें जमाने जाहिलियत में जब पूरा मुआशरा मक्का का बदकारी और जिहालत और सफाहत में गिरा हुआ था, ये उस वक्त भी ताहिरा थी, ये उस वक्त भी पाकीज़ा थी। जिस तरह उस वक्त सब झूठे थे, मेरा नबी सच्चा था, मेरा सब खियानत करने वाले थे, मेरा नबी अमानतदार था। इसी तरह तमाम रिज्स और नजासत में गिरे हुए थे, खदीजा ताहिरा थी। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तहारत की हद है कि माल भी ताहिर। वाह, बेशक। ये तवज्जो करें इस जुमले के ऊपर, हाथों की मैल जिसकी इतनी ताहिर है, उसके हाथ कितने ताहिर होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। उसका सदफ इस्मत कितना पाक होगा, उसका वजूद मुकद्दस कितना पाकीज़ा होगा। ये भी तहारत इलाहिया रखती है। ववाजदक आइलन फ़अग़ना, तो हमने तुझे बेनियाज कर दिया। ये कितना, अब तो वो तो पढ़ें कि कितना माल था खदीजा, क्या बात। सब कुछ नबी के कदमों में रख दिया। कहा मैं भी तेरे कदमों में, मेरा जो कुछ है हर शय तहत समा वमा फिल मक्का,
جو کچھ آسمان کے نیچے مکہ میں ہے نا، یا رسول اللہ تیری جوتی پہ قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں خدیجہ تیری کنیز ہوں، میں تیری بارگاہ میں. قسم بخدا جب شہادت کہوں نا، اس کو شہادت نہیں ہے، بے شک بے شک. جو اتنی مالدار تھی شمس بھائی، کتاب میں لکھا ہے اتنی بڑی بی بی عظیمہ تھی کہ ایک ہی وقت میں 3000 بندے بی بی کے دسترخوان پہ روٹی کھاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی معظمہ اور عشق رسول میں اور عشق اسلام اور قرآن اور خدا میں آ کر نوبت شعب ابی طالب میں یہاں پر پہنچی کہ 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. درختوں کے پتے کھا کر قدم پیغمبر پہ بوسہ دے کر کہتی تھی آپ راضی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیغمبر پر باتیں تھی میں راضی. سبحان اللہ. میں نے کتاب میں پڑھا ہے حضرت جب صلح حدیبیہ پہ واپس آئے نا، 2 قبروں پہ ضرور گئے ہیں. ایک ماں کی قبر پہ گئے، ایک خدیجہ کی. بی بی خدیجہ کی قبر پر لکھا ہے پیغمبر نے فرمایا میرا خیمہ وہاں لگا جا. خدیجۃ الکبریٰ کی مزار پر خیمہ لگا کے پیغمبر بیٹھے رہے اور دعا کر کے کہتے تھے جب میرا کوئی نہیں تھا تو نے میرا سہارا بنا. ایک پیغمبر کو یہ عرض کرتی تھی راضی ہیں فقط کہ رضا رسول مل جائے. بی بی کہتی تھی آپ راضی ہیں، چلو آپ راضی ہو گئے. دوسری جو وصیت کی ہے نا یہی بسم اللہ. کہا یا رسول اللہ میری 5 سال کی بطول ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے، اسے کوئی نہ مارے، اس کو کوئی اونچی آواز سے کچھ نہ کہے. صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ، صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ، صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ. اللہم عجل لولیک الفرج بخدیجۃ الکبریٰ، اللہم عجل لولیک الفرج بخدیجۃ الکبریٰ. امام زمان وہ ذات ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ بھی انتظار کر رہی ہے کہ یہ میرا آخری مہدی بیٹا کب ظہور فرمائے گا اور ہم پر ہونے والے ظلم کا انتقام لے گا. دعا ہے کہ اللہ مولا ہم کو امام زمان کے ساتھ مل کر ان مظلوموں کی طرف سے ظالموں سے انتقام لینے والا بنائے. اللہم صلی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. قبلہ واقعاً جو حق ہے بی بی کو سمجھنے کا، انہیں درک کرنے کا، وہ امت نے ادا نہیں کیا. اور جو عظمت آپ نے بی بی کے بیان کی، اور میری طرح میں جانتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین کی بھی تشنگی جو ہے دھری کی دھری رہ گئی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ مسلسل آپ سے استفادہ کیا جائے، لیکن متاسفانہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے انتہائی محدود ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ مزاحم ہوں گے اور دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری اس زحمت کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ مولا کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ قبلہ. ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں UK سے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، مذہبی اسکالر ہیں محترمہ ام فروہ نقوی صاحبہ. میں گزارش کروں گا کہ وہ جناب خدیجہ کی شخصیت پر اگر تھوڑی روشنی ڈالیں، توحید کی نظر میں جناب خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے اور رسالت کی نظر میں گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا علی بن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے
رمضان المبارک کے اس پرسوز دن پر موقع دیا، خصوصاً ہماری اردو ٹیم جو حرم امام رضا علیہ السلام میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ہمارے برادر محترم شمس جعفری صاحب، آپ کی خدمت میں بہت شکریہ، اور اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کی تمام کاوشوں کو احسن جزا کے ساتھ انشاءاللہ قبول فرمائے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، انتہائی بہترین سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی فاطمة أبيها وأمها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأننا قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين۔ پروردگار عالم کس حسن کے ساتھ وجود مقدس سیدتنا مولاتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے آیات قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں منزلت، مقام، عظمت، رتبہ، آپ کی وجود کی طہارت۔ کہیں پر ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور کہیں پر سورہ شورى کی اس آیت میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وجود مقدس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو جلوہ ہے، جو آپ کا مقام ہے، نہ صرف ہم راز پیمبر ہیں، نہ صرف ہم راز ہم سر نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بلکہ مددگار رسالت بھی ہیں، اور پناہ رسالت بھی ہیں، پناہ شریعت بھی ہیں، اور پناہ قرآن بھی ہیں، ام المؤمنین ہیں، ام الائمہ ہے، ام النجبہ ہیں، خیر امہات المؤمنین ہیں۔ اس سے بھی آگے جا کر آپ کے مقام کو اگر دیکھنا ہو، آپ کی طہارت و پاکیزگی، آپ کے کردار کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جملات کو کہ این مثل خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور پھر آپ کے وجود کے لیے جہاں تمام ادب، تمام احترام، تمام عقول، تمام اندیشمند، تمام جو پروازیں ہیں معارف کی، عرفان کی، عرفان توحید کی، عرفان رسالت کی، عرفان ولایت کی، عرفان امامت کی، عرفان عبادت کی، عرفان سجود کی، وہ اس کمال پر اتم و اکمل ہوتی ہیں جہاں وجود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ جَمَالًا وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا وَأَتَمَّهُنَّ رَأْيًا وَأَكْثَرُهُنَّ عِفَّةً وَدَنِيًّا وَحَيَاءً وَمُرَوَّةً وَمَالًا، یعنی زیبائی اور حسن باطنی کے لحاظ سے، معنوی کے لحاظ سے، اپنے زمانے کی بلند ترین، کامیاب ترین، متبرک ترین، پاک ترین، بطہارت ترین
یعنی مقام پر تھیں، سب سے بلند، ان سے آگے کوئی نہیں تھا. اور اگر ان کی خرد مندی، ان کی عقل، ان کے وجود کی جو دانش مندی تھی، ان کا پاک روش ہونا، ان کا پاک منش ہونا، ان کی دین باوری، دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا تفقہ، دین کا شعور، ان کی خدا جوئی، خدا شناسی اور توحید شناسی، ان کا وقار، ان کی حیا، ان کی عزت، وہ اس مقام پر تھی کہ نہ صرف ظاہری دولت دنیا میں ثروت مند ترین خواتین میں تھیں، بلکہ معنوی لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے بھی اپنے زمانے کے ثروت مند ترین لوگوں میں شمار تھا. ملیکہ بطحا، ملیکۃ العرب، محسن شریعت، محسن رسالت، محسن امامت، محسن ولایت، سرچشمہ کسا، کہ جہاں ہم سب اپنی دعاؤں کی قبولیت اس کسا کے ان انی ما خلقت سماء مبنیة ولا ارضا مدحیة ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الکسا، کے ان کناروں کے ساتھ پیمبر جب ہم فاطمہ تو ابوہا، کہ اس جبرائیل کے آنے کے ساتھ جب ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو پیمبر کے جملے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں ان کا اصل و اصیل، ان کا اصل ریشہ، جوہر، نشاءت، یہ تمام نے نشاءت جو ہے وہ وجود مقدس حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حاصل کیا ہے. تو جہاں آپ سرچشمہ کسا بن جائیں، جہاں ام خیر کثیر ہوں، ام الکوثر ہوں، جو تمام ماؤں کی ماں ہیں، وہ سیدۃ النساء ہیں، اور یہ سیدۃ النساء کی بھی ماں، ان کی شان میں اس کائنات میں اس سے بڑا فخر کبھی بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا جو ان کے پاس فخر ہے. اول خاتون اسلام، اول خاتون، اول ہستی، اول مستور، اول بانو دو عالم، کہ جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. اس زمانے میں نماز پڑھی جب نماز پڑھنا حرم خدا کے اندر اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کرنے کے مترادف ہوتا تھا. یہ ہے وہ شجاعت جو اسلام نے ایک پاکیزہ عورت کے لیے اسلام کے اندر انٹروڈیوس کرائی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ، برادر عزیز، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وجود صرف ان کے وجود کی ویژگی ہے، خصوصیات، جو روشنیاں ان کے کردار کی ہیں وہ صرف سننا یا ہم شیئر کریں صرف نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کی مرجعیت ام المؤمنین، ام المؤمنات کے حساب سے چیلنج ہے، اسلام کا بیسٹ انٹروڈکشن ہے. کس طرح اسلام آئلی نظام میں خاتون کو بہشت قرار دیتا ہے، اور کس طرح ایک خاتون ماں ہو کر پناہ نہ صرف خاندان کو پناہ دیتی ہے بلکہ اسلام اس سٹیٹس کو، اس عزت کو، اس آنر کو انٹروڈیوس کراتا ہے جو فقط اور فقط ایک فیملی کے اندر اسلام بتاتا ہے. اس کو رشد دینے میں، پرورش دینے میں، آگے بڑھانے میں ایک ماں ہی ہے جو وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جڑے بغیر، ان کی معرفت حاصل کیے بغیر، ان کا عرفان لیے بغیر کبھی بھی پایا تکمیل تک اپنے اس فریضے کو، اس مادر ہونے کو نہیں پہنچا سکتی. تو جیسے ماں خاندان کی پناہ ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کی پناہ ہوتی ہے، اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہ صرف پناہ ہے پیغمبر کے لیے بلکہ رسالت کے ساتھ جو قیامت تک کی آنے والی نسلیں ہیں، جو ام النجبہ، ام الائمہ کا حسن ہے، اس سے جو ہے
اور کون مقابلہ کر سکتا ہے, کون مقابلے میں آ سکتا ہے. اور اسلام نے خواتین کا سٹیٹس, مقام زن اسلام کے اندر, قرآن کے اندر وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے انٹروڈیوس کرایا. کسی نے اگر فائنڈ کرنا ہو, سوچنا ہو, دیکھنا ہو کہ اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے, اسلام میں خاتون کی ماں کی کیا عزت ہے, خاتون کی کیا عزت ہے, تو پیغمبر کے زمانے سے لے کے آج تک قیامت تک یہ سلسلہ جائے گا. جیسے آپ کی مرجعیت, آپ کی امیت قیامت تک قائم رہے گی الی یوم القیامہ بدون شرط و قید, اسی طرح ہر اہل لا الہ الا اللہ کے لیے یہ معجزانہ وجود, یہ عزت والا فضیلتوں والا وجود بھی قائم ہو جائے گا. مقروض اور مدیون ہیں ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے, اور اس مقام پر کوئی آپ کے سامنے, آپ کے ساتھ مقابلے میں نہیں آ سکتا کہ عام پوری دنیا اکٹھی ہو کر جس پر فخر کرے. وہ شاید کوئی دنیا کے لوگ ہوں, شاید کوئی اپنی پسند کے لوگ ہوں, لیکن اللہ عز و جل, خدائے منان, خدائے ذوالجلال والاکرام, وہ رحمان و رحیم اللہ رب العالمین ہو کر ہر روز جن کے وجود پر فخر کرے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ وہ جملے کہ جبرائیل فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یباہی بک کل یوم مرارا, مسلسل ہے, مباحات استمرار رکھتے ہیں, ٹو بی کنٹینیوڈ, کنٹینیوسلی, یعنی کہ ایک دن کیا اللہ نے فخر جناب خدیجہ کے ایثار پر, آپ کی بندگی پر, آپ کے سجدوں پر, آپ کے عشق پیغمبر پر, آپ کے پیغمبر کی حفاظت پر, دین اسلام کی حفاظت پر, آپ کی قربانیوں پر, آپ کے تمام جو تسلیم کی منزل پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام کی حفاظت کے جتنے بھی کام تھے ان پر خدا مسلسل قیامت تک کے لیے فخر کرتا رہے گا, کرتا تھا, کرتا ہے, کرتا رہے گا. یہ جبرائیل نے خبر دی ہے رسول اللہ کو. تو پھر یہ بھی عزت اور فخر کوئی اور نہیں پا سکتا. آئیے اپنی زندگیوں کو وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک اور صفت جو سلام کی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں, یعنی معرفت رکھے بغیر اس بات کو مکمل نہیں کر سکتے کہ وجود مقدس جناب خدیجہ الکبریٰ واحد وجود ہے کہ ہر وحی کے نزول کے ساتھ 23 جب بھی رسول اللہ کے پاس جبرائیل آتے تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے سلام عرض کرتے اور کہتے میری طرف سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام. یہ سلام ملک عظیم کی بشارت کے ساتھ تھا, قربانیوں کا جواب تھا, جن سختیوں کو سہتے ہوئے اللہ رب العالمین واللہ علیم بذات الصدور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہے تھے. آئیے آج کے دن خدا کے فخر اور سلام بھیجنے پر, ملک عظیم کی بشارت دینے پر جناب خدیجہ, اور وہ ملک عظیم کی بشارت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مرجعیت امیت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. اس کو پہچانیں, اس کا احساس کریں اور ان کے آج کے دن کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ وقت کے امام کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے امام الرؤوف کے سامنے یہ عاجز طالب علم کو موقع دیا سیدہ مولاتی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کے بارے میں چند حروف جو ہے وہ عرض کر سکوں. مہربانی, بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی محترمہ ام فروہ نقوی صاحبہ جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھیں. ہم شکر گزار ہیں ام فروہ صاحبہ کے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ کے لیے, اور شکریہ ادا کرتے ہیں اردو ٹیم کی طرف سے آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری کو حرم امام رضا علیہ السلام سے اجازت دیجیے, ہماری اردو ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ پھر کسی پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.